ایک نئے دن کے آغاز کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نئے انرجیز ہیں, بہت کچھ ہے ہمارے پاس, اور آپ کی صحت کے لیے کچھ پیغامات بھی ہیں اور کچھ معلومات بھی ہیں. ہم آپ کے ساتھ آج بات کریں گے مکمل صحت میں ہارٹ ڈیزیزز اینڈ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی. یہ سب سے اہم موضوع ہے کیونکہ دل سے ہی ہماری زندگی کے تانے بانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ہمارے رسپیکٹیبل گیسٹ موجود ہیں. ڈاکٹر نور بیگ, آپ اسسٹنٹ پروفیسر آف ایمرجنسی میڈیسن اینڈ فزیشین ان لیڈ آف دا پاکستان لائف سیورز پروگرام, سینٹر آف ایکسیلنس فار ٹراما اینڈ ایمرجنسیز, آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے آپ کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو مسائل ہوتے ہیں یا اچانک کسی کو ہارٹ کا ایشو ہو جاتا ہے, کوئی اس کو ہارٹ برننگ سمجھتا ہے, کوئی کچھ سمجھتا ہے کہ جی گیسٹرک پرابلم ہے اور ہوتا اصل میں وہ ہارٹ اٹیک ہے, یا سم ٹائمز ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, انسان ہارٹ اٹیک سمجھ لیتا ہے. اس کے کیا ڈفرینشیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو دا شو. دیکھیے, دل کی بیماریوں کے جو سائنز اور سمٹمز ہیں, ویسے تو بہت اس کا وائڈ ارے ہے, اس کا اسپیکٹرم بہت بڑا ہے, لیکن بہت ٹپیکل جو علامات ہیں دل کے مرض کی, جس کو ہم دل کا اٹیک کہتے ہیں, اس میں ایک تو سینے پہ دباؤ ہونا, سینے میں درد ہونا, سانس کا پھولنا, چاہے وہ بیٹھے بیٹھے پھولے یا روٹین کی ایکٹیویٹی میں جو پہلے مریض ایکسپیرینس نہیں کرتے تھے سانس کا پھولنا, وہ اسی روٹین کی ایکٹیویٹی میں وہ سانس پھولنا محسوس کرنا شروع کر دیں. یہ تو ٹپیکل سمٹمز ہیں جو کہ دل کے مریضوں میں اس وقت شروع ہونا شروع ہوتے ہیں جب دل کا مرض لاحق ہوتا ہے یا دل کو خون کی روانی متاثر ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ سمٹمز اور ہیں جن کو عام طور پہ ایک عام آدمی اگنور کرتا ہے. اس میں جیسا آپ نے کہا کہ ایک تیزابیت کا ہونا, گیس ٹربل کا ہونا, متلی کا ہونا, جبڑے میں درد ہونا یا کندھوں میں درد ہونا, یہ تمام کی تمام علامات دل کے مرض یا مریضوں میں لاحق ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پچھلی علامات میں نے بتائی ہیں کہ آپ کی روٹین کی ایکٹیویٹی میں متاثر ہونا, سانس پھولنا, جو آپ نارملی اگر آپ پہلی منزل پہ بغیر سپورٹ کے اگر آپ چل لیتے تھے پہلی منزل تک, اس میں اگر سانس پھولنا شروع ہو جائے تو لوگ اس کو اگنور کرنا شروع کرتے ہیں کبھی کبھی. اور ساتھ ساتھ اگر آپ پہ رسک فیکٹرز بھی ہوں, مثال کے طور پہ اگر بلڈ پریشر کا مرض پہلے سے ہو, شوگر ہو, آپ کی فیملی میں کسی کو اگر ہارٹ کا پرابلم ہو, تو یہ سمٹمز اگنور نہیں کرنے چاہیے اور ان سمٹمز کو فوراً ایویلویٹ کروانا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بھی تو ایک چھوٹی سی بات بتا دیجیے گا کہ کچھ لوگوں کو عادت نہیں ہوتی اتنا چلنے پھرنے کی, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا ہے چلنا, اس وجہ سے سانس پھول رہا ہے. دیکھیں, یہ اس کو ہم کوگنیٹو بائس کہتے ہیں میڈیکل لینگویج میں, کہ ہم کنیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں اپنے سمٹمز کو اپنے تجربات کے ساتھ. لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ روٹین ایکٹیویٹی آپ کو اپنی ہر شخص کو اپنی روزمرہ کی ایکٹیویٹی کا اندازہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں گاڑی میں ٹریول کرتا ہوں تو میں گاڑی سے اپنے آفس کے دروازے پہ اترتا ہوں, اور آفس کے دروازے سے اپنے آفس تک جانے میں میرا سانس نہیں پھولتا, لیکن کچھ دنوں سے مجھے اس میں دقت ہونا شروع ہو گئی. تو آپ کی جو روٹین ایکٹیویٹیز ہیں, اگر آپ کی وہ متاثر ہونا شروع ہو گئی ہیں, اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ دس از ون آف دی الارمنگ سائنس. لیکن ظاہر ہے ایک کوگنیٹو بائس ہر شخص کے ذہن میں رہتا ہے, وہ کو ریلیٹ کرتا ہے. دل کا مرض کسی کو اچھا نہیں لگتا, تو وہ اپنے کوگنیٹو بائس کریٹ کرتا ہے, بٹ دیٹس ہاؤ اٹ از. صحیح. ڈاکٹر صاحب, اسی کویشچن کو میں دوبارہ سے ایک دہراؤں گی کہ سانس پھولنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس کی بہت سارے ریزنز بھی ہوتے ہیں, دوسرے ریزنز بھی ہوتے ہیں. بیسکلی بیسک ویکنیس اگر ہم بات کریں تو کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے بھی سانس پھول رہی ہوتی ہے. تو اگر روٹین میں آپ نے کہا کہ اگر روٹین میں سانس پھول رہی ہے تو میٹر نہیں کرتا. جی, اگر آپ کی روزمرہ کی ایکٹیویٹی بھی ہے, اگر آپ کا ٹالرنس لیول اگر اتنا ہی ہے, مثال کے طور پہ ایک ایتھلیٹ ہے, اس کا ٹالرنس لیول زیادہ ہے ایک عام آدمی کے مقابلے میں, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس ایتھلیٹ کی سانس اس کی روٹین ایکسرسائز میں پھولنا شروع ہو گئی ہے جو کہ پہلے نہیں پھولتی تھی, دیٹس اے سائن, اینڈ سیم گوز فار دی ریسٹ آف دی پاپولیشن. صحیح. آپ کا تعلق ڈاکٹر صاحب ٹراما سے ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو, انسان کو اگر کچھ سمٹم ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں یا کچھ پین ہونا شروع ہوتا ہے, تو اس کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے جس میں ریکور کیا جا سکتا ہے, یا ہمارے یہاں
ایک بڑا مسئلہ ایمبولینس سروسز کا ہے. تو اور ہم جانتے ہیں کہ کون سی ایمبولینس سروسز بہت اچھا ریسکیو کر رہی ہوتی ہیں, اس وقت ٹریٹمنٹ دے رہی ہوتی ہیں, ہم یہ بھی جانتے ہیں. تو وہ کتنا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے جس میں ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کے 2 سوالوں کو اگر میں مینیج کروں دو حصوں میں, تو پہلا حصہ تو یہ ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں, چاہے وہ ٹراما ہو یا چاہے وہ دل کے امراض ہوں, اس میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے ریکور کرنے کے لیے, جی ہاں, جب تک آپ کے پاس ایمبولینس یا کوئی بھی میڈیکل ہیلپ پہنچتی ہے. تو دیکھیں کچھ لائف تھریٹننگ ایمرجنسیز ہوتی ہیں, اور ان ایمرجنسیز کا تعلق زندگی کے ساتھ ڈائریکٹ جڑا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہم ٹائم سینسٹیو انرجیز کہتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں ایوری منٹ کاؤنٹس, ہر گزرتا منٹ کسی بھی مریض کی زندگی کا تعین کرتا ہے. اس میں سے ٹاپ آف دا لسٹ دل کی بیماریاں ہیں, ہارٹ اٹیک ہے, اور ہارٹ اٹیک اگر ورسٹ ہو جائے اس کو ہم کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں, یعنی کہ ہارٹ اٹیک تبدیل ہو گیا کارڈیک اریسٹ میں. کارڈیک اریسٹ کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں, اور کارڈیک اریسٹ کا مطلب یہ ہے کہ دل اچانک کام کرتے کرتے بند ہو گیا. ہارٹ اٹیک کا مطلب یہ ہے کہ دل کام کر رہا ہے, مریض کو سینے میں درد ہو رہا ہے, مریض آپ سے بات کر رہا ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, آپ ایمبولینس کو کال کرتے ہیں, فرسٹ ایڈ دیتے ہیں, ایمبولینس اس کو لے کر جاتی ہے, ہسپتال پہنچاتی ہے, ای سی جی نکالتے ہیں, ای سی جی میں پتہ لگتا ہے کہ اس مریض کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے, اور اس کو فوراً ڈاکٹر دیکھ کے طبی امداد اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کے لیے لے جاتے ہیں, مریض ہسپتال سے ڈسچارج ہو جاتا ہے. یہ ہارٹ اٹیک ہے. کارڈیک اریسٹ کا مطلب ہے کہ یہی مریض آپ سے بات کرتے کرتے اچانک بات کرنا بند کر دے, بے ہوش ہو جائے اور سانس لینا بند کر دے. اس کا مطلب ہے کہ وہ دل جو کام کر رہا تھا وہ اب کام کرنا چھوڑ چکا ہے, کہ وہ ڈیڈ ہو, مطلب اسے ہم کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں. عرف عام میں اگر اس کارڈیک اریسٹ کے اوپر فوراً اگر ایکٹ نہ کیا جائے, اور اس کو ایکٹ کرنے کا ایک طریقہ اس کو ہم سی پی آر کہتے ہیں, چیسٹ کمپریشنز کہتے ہیں, اگر فوراً وہ عمل نہ دہرایا جائے تو یہ کارڈیک اریسٹ ڈیتھ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور اس کا دورانیہ 10 منٹ, 5 سے 10 منٹ ہے. اگر ایسے مریضوں کے اندر 5 سے 10 منٹ کے اندر سی پی آر نہ کیا جائے تو ایسے مریضوں کی موت واقع ہو جاتی ہے. بہت ساری ایگزامپلس ہمارے پاس موجود ہیں. اگر آپ کے پاس ابھی سوشل میڈیا پہ گزری کی نظر, ہمارے فرسٹ کلاس کرکٹر 36 سال کی عمر میں آن فیلڈ ان کی ڈیتھ ہو گئی بیکاز آف کارڈیک اریسٹ. بڑے مشہور کرکٹر آسٹریلیا کے شین وارن, ہی ڈائیڈ آف اے سڈن کارڈیک اریسٹ. ڈین جونز اگین این آسٹریلین کرکٹر جو کہ ہمارے پاکستان سپر لیگ بڑا مشہور ہمارا جو اس میں کوچ تھے, ہی ڈائیڈ آف اے سڈن کارڈیک اریسٹ. ابھی ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں 2 فنکار, ایک بڑے مشہور کامیڈین ابھی جن کا انتقال ہوا بیکاز آف کارڈیک اریسٹ, اور جسٹ اس سے پہلے ایک بڑے مشہور سنگر تھے ہمارے انڈیا کے جو کہ ڈیورنگ کنسرٹ ہی ڈائیڈ آف اے کارڈیک اریسٹ. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا دل اچانک کام کرتے کرتے بند ہو گیا. اور اگر ایسے مریضوں میں اگر آپ فوراً ایکٹ نہ کریں سو ان کی مریض, ہم اس کے اوپر بھی مزید بات کریں گے سب, یہ کارڈیک اریسٹ کی کیا وجوہات ہیں. اور ہمارے ساتھ جی ڈاکٹر نور بیگ موجود ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر آف ایمرجنسی میڈیسن, فزیشین اینڈ لیڈ آف دا پاکستان لائف سیور. ٹراما سے تعلق رکھتے ہیں, آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے ہمارے پاس موجود ہیں. عصمت عید فائزہ قریشی آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں ہارٹ ڈیزیز اینڈ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ پہ. آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں 111-111-107, 111-111-107. واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں 034511041070, 034511041070. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے FM نیٹ ورک.